Starting with the name of Allah, the most merciful and gracious. This is me نقیب اسٹوڈنٹ. ہم نے بی ایس این تھرڈ سیمسٹر کے سبجیکٹ فارماکالوجی کو سٹارٹ کیا تھا. آج ہم اس کی سیکنڈ لیکچر کو ڈسکس کریں گے، ڈرگ سپلائی. تو اس یونٹ کی آبجیکٹیوز ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف پریزنٹیشن لرنرز ول بی ایبل ٹو ڈسکرائب دی ٹائپس آف ڈرگ سپلائی سسٹم. ڈرگ سپلائی سسٹم کیا ہوتے ہیں، اس کی ٹائپ کیا ہوتے ہیں. ڈسکس دی ڈرگ اسٹینڈرڈ اینڈ لیجسلیشن. ڈرگ کے لیے جو قانون بنائے جاتے ہیں اس کو ہم اس یونٹ میں ڈسکس کریں گے. آئیڈینٹیفائی ریسورس ٹو کلیکٹ اینڈ یوٹیلائز ڈرگ انفارمیشن. وہ ریسورسز کو ہم پڑھیں گے جس کے ذریعے سے ہم ایک ڈرگ کے حوالے سے انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں. لرن ٹو پریپیئر ڈرگ کارڈز. ڈرگ کارڈ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا ہے ڈرگ سپلائی. ڈرگ سپلائی از ڈیفائنڈ ایز دا سسٹم آف ڈرگ پریکیورمنٹ، اسٹوریج اینڈ ڈسٹریبیوشن. ڈرگ سپلائی جو ہے یہ اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈرگ کو پریکیورمنٹ کرنا. پریکیورمنٹ کا مطلب ہے کہ ٹو بائی دی میڈیسن، یعنی ڈرگ کو خریدنا، پھر اس کو فارمیسی میں اسٹوریج کرنا، اس کی اسٹور کرنا، اینڈ ڈسٹریبیوشن، پھر ضرورت کے مطابق جو ہے مریضوں کو اس کو دینا. تو یہ پورا جو سسٹم ہوتا ہے، پورا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈرگ سپلائی. ایفیشینٹ ڈرگ سپلائی سسٹم آر انٹیگریٹڈ لنک ٹو اسٹرانگ ہیلتھ کیئر سسٹم. کہتا ہے کہ ایک اچھا ڈرگ سپلائی سسٹم جو ہے وہ اس کا لنک ہوتا ہے، اس کی ڈائریکٹلی ریلیشن شپ ہوتی ہے ایک اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم کے ساتھ. فار ایگزامپل، اگر کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اگر اس کی ڈرگ سپلائی سسٹم جو ہے وہ اچھی طرح سے چل رہا، تو وہاں پر جو ہے پیشنٹ کو کیئر بھی اچھی طرح سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ڈرگ سپلائی یعنی پیشنٹ کو جو میڈیسن ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ملتا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. ایڈیکویٹ ہیومن ریسورسز، اس کے لیے کچھ خاص بندوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ ڈرگ سپلائی سسٹم کے لیے اس کو پریکیورمنٹ کرنا ہے، یعنی خریدنا ہے، پھر اس کو اسٹور کرنا ہے، پھر اس کو مریضوں کو اپنے ضرورت کے مطابق اس کو دینا ہے. تو اس کے لیے کچھ بندوں کی ضرورت ہوتی ہے جو فارماسسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. سسٹینیبل فائنانسنگ، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک فارمیسی بناتے ہو تو اس کے لیے ڈرگ کو خریدنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. کمپریہنسو انفارمیشن سسٹم، اس کے لیے انفارمیشن بھی ہونی چاہیے تاکہ پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سی میڈیسن ہے، یہ کون سی میڈیسن ہے، اور ڈاکٹر نے یہ کس طرح سے میڈیسن جو ہے کون لکھا ہے، پرسکرپشن کس طرح سے ہے، اس کے حوالے سے. اینڈ کوآرڈینیٹر ہیلتھ کیئر پارٹنر، اور ہیلتھ کیئر پارٹنر جو ہوتے ہیں فزیشین وغیرہ، اس کے ساتھ رابطہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ پھر وہ فزیشین جو ہے وہ آپ کو پیشنٹ جو ہے بیچتے ہیں، پھر پیشنٹ جو ہے اس کی پرسکرپشن دیتے ہیں، پھر وہ آپ سے میڈیسن لیں گے. اینڈ انسٹیٹیوشن آر کی کمپوننٹ ٹو انشور. تو یہ جو ہے بہت ہی امپارٹنٹ کمپوننٹ ہے. ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھ لیں کہ کون سی کمپوننٹ جو ہے وہ ضروری ہے ڈرگ سپلائی سسٹم کے لیے. According to WHO, an efficient drug supply system should undertake the following function. WHO کہتے ہیں کہ ایک اچھا ڈرگ سپلائی سسٹم کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے. سلیکشن آف اسینشیل میڈیسنز، آپ نے اس میڈیسن کو سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے ساتھ اس کی ضرورت ہو، یعنی جو ضرورت میں آتے ہیں اتنا ضرورت کے مطابق جو ہے اپنے وہ میڈیسن لینے ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کے ساتھ ایسا میڈیسن ہے جس میڈیسن کا کوئی پیشنٹ جو ہے نہیں ہے وہاں پر، تو وہ میڈیسن جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائیں گے اور پھر جو ہے وہ خراب ہوں گے. تو اس طرح سے آپ نے وہ میڈیسن لینی ہے جو اس کی ضرورت ہو. کوانٹیفیکیشن اینڈ فار کاسٹنگ ڈیمانڈ فار میڈیسن، آپ نے اتنی ہی کوانٹٹی میں، اتنی ہی مقدار میں لینا ہے جتنے مقدار کی ضرورت ہو. آپ نے اس کو اس طرح سے کیلکولیشن کرنا ہے کہ ایک مہینے میں کتنا میڈیسن جو ہے چاہیے ہوتے ہیں، تو اتنی ہی اماؤنٹ میں آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. پریکیورمنٹ آف میڈیسن، آپ نے ایک خاص کمپنی سے یا خاص فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری ہوتے ہیں اس سے آپ نے اس کو پریکیورمنٹ کرنا ہے، خریدنا ہے. اسٹوریج آف اسینشیل میڈیسن، پھر وہ جو اسینشیل میڈیسن ہے آپ نے اس کے ساتھ اپنے ساتھ جو ہے اس کو اسٹور کرنا ہے. ڈسٹریبیوشن آف میڈیسن، پھر آپ نے اس کو ضرورت کے مطابق جو ہے مریضوں کو دینا ہے. ڈرگ ڈسٹریبیوشن ان دا ہاسپٹل، ڈرگ ڈسٹریبیوشن ہاسپٹل میں کس طرح سے ہوتا ہے. ڈرگ ڈسٹریبیوشن از ڈیفائنڈ ایز فزیکل ٹرانسفر آف میڈیسن فرام اسٹوریج ایریا ان دا ہاسپٹل ٹو دی پیشنٹ بیڈ سائڈ. ڈرگ ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہاسپٹل میں چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک فارمیسی سے میڈیسن جاتے ہیں، میڈیسن ٹرانسفر ہو جاتی ہے ٹو دی پیشنٹ بیڈ سائڈ، پھر پیشنٹ کو جو ہے ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. بائی دا نرس جو ہے وہ اس کو ایڈمنسٹر کرتا ہے. تو یہ جو ٹرانسفر آف میڈیسن ہوتے ہیں فرام فارمیسی ٹو دی پیشنٹ بیڈ سائڈ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈرگ ڈسٹریبیوشن. تو پھر یہ ڈرگ ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ ایک ہوتا ہے ان پیشنٹ، وہ پیشنٹ جو ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہو، انہوں نے بیڈ آکوپائی کیا ہوا ہو، اور دوسرا جو ہے وہ ہے آؤٹ پیشنٹ، جو انہوں نے بیڈ آکوپائی نہیں کیا ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آؤٹ پیشنٹ.
تو اب جو ہے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ او پی ڈی. آؤٹ پیشنٹ ریفر ٹو پیشنٹ ناٹ آکوپائنگ بیڈ ان ہاسپٹل کلینکس ہیلتھ کیئر سینٹرز. آؤٹ پیشنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ پیشنٹ آتے ہیں جس پیشنٹ نے بیڈ آکوپائی نہیں کیا ہو یا ہیلتھ کیئر ہیلتھ کیئر سینٹر ہو, ہاسپٹل ہو, کلینک ہو, اس میں دیز پیشنٹ ود مائنر اینڈ کامن illness گو ٹو پی ڈی فار کنسلٹیشن ٹو دا فزیشین. تو او پی ڈی میں جو وہ پیشنٹ آتے ہیں جو زیادہ سیریس نہ ہو, مطلب اتنا سخت بیمار نہ ہو, تو پھر وہ مائنر illness کے لیے وہ او پی ڈی میں جاتے ہیں. پیشنٹ ڈاکٹر جو ہے فزیشین اس کو پرسکرپشن کرتے ہیں, اس کی معائنہ کرتے ہیں, پھر وہ میڈیسن لیتے ہیں, پھر گھر جاتے ہیں, بس بات ختم. تو اب جو ہے کلاسیفیکیشن آف آؤٹ پیشنٹس. دا پیشنٹ وزٹنگ دا او پی ڈی میں کیٹیگورائی ایز جنرل پیشنٹ. اس میں کچھ کیٹیگری ہوتا ہے. جنرل پیشنٹ ہوتا ہے ڈائبیٹک پیشنٹ, کسی پیشنٹ کو شوگر ہے تو وہ آتے ہیں پیشنٹ جو ہے فزیشین کے ساتھ وہ کنسلٹیشن کرتے ہیں, فزیشین اس کی معائنہ کرتے ہیں, پھر اس کی پرسکرپشن کرتے ہیں, وہ میڈیسن لیتے ہیں, پر جاتے ہیں. یا ایسا ہائپرٹینسو پیشنٹ ہو, اس کی بی پی جو ہے وہ ہائی ہو, اس طرح سے. ایمرجنسی پیشنٹ, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا ایپیلیپٹک پیشنٹ ہے, وہ اس طرح سے او پی ڈی میں آتے ہیں, پھر ڈاکٹر اس کو دیکھتے ہیں, اس کو پرسکرپشن کرتے ہیں, وہ میڈیسن لیتے ہیں, پھر جاتے ہیں. اس طرح سے ریفرڈ پیشنٹ ہو, کسی اور ڈاکٹر نے اس کو ریفر کیا ہوا ہو, فار ایگزامپل پیشنٹ سفرنگ فار آئی میں کوئی انفیکشن ہے, کوئی پرابلم ہے, ایئر میں کوئی انفیکشن ہے, نوز میں کوئی ہے, یا ٹیتھ میں کوئی مسئلہ ہے, تو وہ جو ہے او پی ڈی میں آتے ہیں. ڈاکٹر جو ہے اس کے پرسکرپشن اس کو کرتے ہیں, وہ میڈیسن لیتے ہیں, پھر گھر جاتے ہیں, بس بات ختم. اس طرح سے. اب جو ہے ان پیشنٹ سروسز, وہ پیشنٹ جو کہ ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہوا ہو, انہوں نے بیڈ آکوپائی کیا ہو, تو اس کے لیے کون سی خدمات ہونی چاہیے. دی ڈرگ ڈسٹریبیوشن ٹو دی ان پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کین بی کیرڈ آؤٹ فرام آؤٹ پیشنٹ ڈسپینسنگ ایریا. کہتے ہیں کہ جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایڈمیٹڈ ہوا ہو, تو اس کے لیے کچھ میڈیسن جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ملتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ہم پیشنٹ کہتے ہیں وہ باہر سے لیتے ہیں. دی اسٹاف انوالوڈ ان ڈسپینسنگ دا ڈرگ فار آؤٹ پیشنٹ کین ڈسپینس ڈرگ فار ان پیشنٹ ٹو. جس طرح سے ایک اسٹاف جو ہے وہ آؤٹ پیشنٹ کے لیے جو میڈیسن دیتے ہیں اس کو ڈسپینس کرتے ہیں, اس طرح سے وہ ان پیشنٹ کے لیے بھی جو ہے کیا کریں گے, ڈرگ کو ڈسپینس کریں گے, اس کو میڈیسن دیں گے. اف دا ورک لوڈ سیم ٹو بی ہیوی دین ایڈیشنل پرسن کین بی امپلائڈ. اگر یہ جو ورک ہوتا ہے یعنی ڈسپینسنگ آف میڈیسن ہوتا ہے, اگر ایک اسٹاف جو ہے اس پہ یہ باری آتا ہے, تو اس کے لیے اور جو امپلائی ہوتا ہے اس کو ہائر کرتا ہے. ٹائپس آف ڈرگ ڈسٹریبیوشن سسٹم. اب ٹائپ ہے کہ ایک ہاسپٹل میں کتنی ٹائپ ہے کہ وہ ڈرگ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتے ہیں. دیر آر 4 سسٹم فار ان پیشنٹ ڈرگ ڈسٹریبیوشن. تو یہ MCQs کے لیے یاد رکھ لیں کہ ایک ہاسپٹل میں جو ہے 4 سسٹم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. اس پہ ان پیشنٹ یعنی جو پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہوا ہے اس کے لیے ڈرگ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. انڈیویجول پرسکرپشن آرڈر سسٹم, کمپلیٹ فلو اسٹاک سسٹم, کمبینیشن آف ابو مینشن, یونٹ ڈوز ڈسپینسنگ میتھڈ. اب جو ہے ہم اس کو ایک ایک کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو اب جو ہے انڈیویجول پرسکرپشن آرڈر سسٹم.